صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں، یا حیّ یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ مدد جب بھی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی۔ ہمارے ہاں یہ کلمے مشہور کر دیے گئے کہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، وہ کلمات انہوں نے پڑھے تو اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے نکالا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب یونس علیہ السلام بھی یوں ہی اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ سبب کوئی نظر نہیں آ رہا تو اب بندہ مصیبت میں پھنسا ہے تو کس کو پکارے گا؟ اللہ رب العزت کو پکارے گا۔ وہ یوں بھی نہیں کہے گا اللہ کے رسول میری مدد کرے، وہ یوں بھی نہیں کہے گا اے علی میری مدد کرے، اے غوث میری مدد کرے۔ غوث تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اور سب سے بڑا مددگار صرف اور صرف رب العالمین۔ جب اسباب نہ ہوں تو یہ ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات کو پکاریں کہ یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے۔ اسباب ہوں تو تب بھی اہل ایمان یوں کہتے ہیں کہ یہ کام میرے رب نے کیا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ لیبر کا کمال نہیں ہے، یا یہ کسی اور دوسرے تیسرے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوا ہے۔ مومن کا نقطہ نظر یہی ہے، اسباب ہوں تب بھی، اسباب نہ بھی ہوں تب بھی وہ اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ اس لیے مدد صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ غیروں سے مدد، بے شک وہ نبی ہو وہ ولی ہو، اس سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اور یہ اس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ بیوی سے مدد نہیں مانگتے، آپ اپنے بچوں سے کوئی ہیلپ نہیں لیتے، آپ اپنے مزدوروں سے ہیلپ نہیں لیتے۔ اور بھائی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم بیمار ہو جاتے ہیں اناتا دعویٰ کہ ہم دوائی لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیمار ہو جاؤ تو دوائی لیا کرو۔ اسباب جب میسر ہوں، اسباب کو اپنانا یہ توکل کے اور عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی نظر یہ ہو کہ یہ کام عرش والے رب کی مشیت، اس کی چاہت، اس کی مدد، اور اس کی مدد شامل حال ہوگی تو یہ مدد کام ہوگا، ادروائز یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم تو بے بس ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ جو جہانوں کا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لوگوں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ غار میں 3 بندے پھنس کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پرانے دور میں یہ اسکولوں کے نصاب میں بھی یہ واقعہ آتا۔ وہاں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، علی پاک ہماری مدد کریں، یا حسن ہماری مدد کریں، یا حسین ہماری مدد کرو۔ نہیں، ایک نے کہا یا اللہ میں نیک اعمال فلاں نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، اگر تجھے قبول ہے تو اس مصیبت میں اس نیکی کی برکت سے نکال دے۔ دوسرے نے اپنے والدین کی جو خدمت پر معمول تھا اس نے وہ اپنا نیک عمل پیش کیا۔ تیسرے نے وہ جو بکریاں رکھی تھی، چرواہا رکھا تھا، اور جب اس کے پاس وہ مزدوری لینے کے لیے دوبارہ تھک ہار کر آیا تو اس نے کہا کہ سارا ریوڑ لے جاؤ۔ پہلے وہ چلا گیا، جو رک مقا ہوا تھا وہ کہتا نہیں اتنی مزدوری نہیں، میں نے اتنی لینی ہے، ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا لے جاؤ سارا، یہ سارا اجڑ ہی تیرا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، اگر تجھ کو وہ نیکی پسند ہے تو اس نیکی کی برکت سے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اس نیکی دے تو فیل، اس نیکی دے صدقے سانوے اس مصیبت جو کٹ دے۔ یہ طریقہ درست ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا، یا اللہ تجھے تیرے رحیم کریم ہونے کا واسطہ ہے، ہماری مصیبت کو حل کر دے، یہ وسیلے کا طریقہ درست ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے دعا کروانا، اللہ کے ولی سے، یہ سنت ہے۔ یہ وسیلے کے 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے ہاں جو طریقے نکل آئے ہیں اور شرکیہ جملے، کفریہ جملے زبانوں پر ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ واضح طور پر شرک ہے۔ شرک اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم شرک کی لعنت سے بچیں۔ مدد جب بھی مانگے صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں۔ دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ لیکن وہ رب نہیں ہے، رب ایک ہی ہے، پروردگار ایک ہی ہے، مدد کے لائق ایک ہی ذات ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔